مشرقی پنجاب آج انڈیا کی حکومت، سیاست، فوج، پولیس اور ہندوؤں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ وہاں سکھوں کے آزادی کے نعرے گونج اور گرج رہے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں یہ علاقہ پولیس کے لیے مصیبت بنا رہتا تھا۔ آج سکھ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ اس زمانے میں سکھ قتل، ڈاکہ زنی، نقب زنی اور راہزنی کی وارداتیں کیا کرتے تھے۔ دوآبے کا علاقہ جرائم میں مشہور تھا۔ سکھ ڈکیتی وغیرہ کی وارداتیں بڑے فخر سے کرتے، اور جو سکھ گرفتار ہو کر سزا پا جاتا وہ اور زیادہ فخر کرتا تھا۔ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دینا ان سکھوں کے لیے کھیل تماشا تھا۔ جن تھانے داروں کو اس علاقے کے دیہاتی تھانوں میں تعینات کیا جاتا تھا وہ اس تعیناتی کو سزا سمجھتے تھے، اور پولیس کے انگریز افسران اعلیٰ کسی تھانے دار کو سزا دینا چاہتے تو اسے دوآبے کے کسی تھانے کا SHO مقرر کر دیتے تھے۔ میری باری بھی آ گئی، سزا کے طور پر نہیں بلکہ باری کے لحاظ سے مجھے اس علاقے کے ایک قصبے کا SHO مقرر کر دیا گیا۔ اس قصبے کے ارد گرد کا بہت سارا دیہاتی علاقہ بھی اس تھانے کے تحت آتا تھا۔ اس علاقے نے بے شمار ایسے سکھ ڈاکو پیدا کیے تھے جنہوں نے انگریزوں کو پریشان کر دیا تھا۔ بہت سارے ڈاکوؤں کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے کثیر رقموں کے انعامات مقرر تھے۔ میں جو واردات سنانے لگا ہوں یہ ڈکیتی کی نہیں، قتل کی واردات ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سکھنی عمر لگ بھگ 24 سال قتل ہو گئی تھی۔ یہ قصبے کی واردات تھی۔ صبح کے وقت مقتولہ کا باپ اور سسر تھانے میں آئے۔ مقتولہ اپنے سسرال میں تھی۔ یہ گھر بھی اسی قصبے میں تھا۔ مقتولہ کے سسر نے واردات کی جو باتیں سنائیں وہ یہ تھیں کہ مقتولہ کا خاوند فوج میں حوالدار کلرک تھا۔ وہ سکھ ریجمنٹ میں تھا۔ اس کی پلٹن کوہاٹ میں تھی۔ وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ اس نے جس صبح مجھے تھانے میں اس کی بیوی کے قتل کی رپورٹ دی جا رہی تھی واپس روانہ ہونا تھا۔ وہ اس کی چھٹی کا آخری دن تھا۔ گزشتہ رات خاوند رگبیر سنگھ دیر سے گھر آیا تھا۔ وہ ایک دوست سے ملنے چلا گیا تھا جو 4-5 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ رات دیر سے گھر آئے گا۔ اس کی اور اس کی بیوی کی چارپائیاں اوپر چھت پر بچھائی گئی تھیں۔ موسم گرم تھا۔ گھر کے باقی افراد صحن اور برآمدے میں سوئے۔ چھٹیوں کی تمام راتیں ان دونوں کی چارپائیاں چھت پر ہوتی تھیں۔ مقتولہ اوپر سونے کے لیے چلی گئی اور گھر کے سب افراد سو گئے۔ رگبیر سنگھ آدھی رات کے وقت واپس آیا۔ اس کے انتظار میں ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ وہ جب آیا تو اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ رگبیر سنگھ کمرے میں گیا، بتی جلائی، شاید کپڑے بدل رہا تھا۔ باپ کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بتی بجھا کر اوپر چلا گیا۔ رگبیر اور اس کی بیوی سورج نکلنے سے پہلے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اس صبح سورج کچھ اوپر آ گیا تو بھی وہ نہ جاگے۔ رگبیر کی ماں انہیں جگانے کے لیے اوپر گئی۔ اوپر سے اس کی چیخیں سنائی دیں۔ رگبیر کا باپ وغیرہ دوڑتے ہوئے اوپر گئے۔ اوپر عجیب منظر دیکھا۔ رگبیر وہاں نہیں تھا۔ اس کی بیوی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن اس طرح کٹی ہوئی تھی جس طرح بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ رگبیر سنگھ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کے باپ نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ دشمن اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ دشمنوں کے نام لکھوا دو، میں نے کہا۔ ہمارا تو کوئی دشمن نہیں، باپ نے جواب دیا۔ شاید اس کا کوئی دشمن ہو۔ یہ تو بعد کی باتیں تھیں۔ میں نے بال کی کھال اتارنی تھی اور زمین کے نیچے سے بھید نکالنے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی کی اور جائے وقوع کو روانہ ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ وقوع والا گھر قریب ہی تھا۔ یہ پکا مکان تھا۔ اس کی ڈیوڑی تھی۔ آگے کشادہ صحن تھا جس کے آمنے سامنے کمرے اور کمروں کے آگے برآمدے تھے۔ ایک برآمدے کے ساتھ سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر گیا۔ ایک چھت پر 2 چارپائیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ان پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک چارپائی خالی تھی، دوسری پر لاش پڑی ہوئی تھی اور اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے چادر ہٹائی تو اس طرح محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پیچھے کو دھکا دیا ہو۔ دماغ میں اس طرح ہونے لگا جیسے بجلیاں چمکنی شروع ہو گئی ہوں۔ میری حالت کی وجہ یہ ہوئی کہ مقتولہ کو بکرے کی طرح ذبح کیا گیا تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مقتولہ کا گلا مردہ حالت میں کاٹا گیا۔ میرے دماغ میں وقوع کی صورت یہ بنتی تھی کہ مقتولہ کو پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا، پھر گلا کاٹا گیا۔ اس طریقہ قتل کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ قاتل نے مقتولہ کا گلا دبایا اور اس کو شک ہوا کہ یہ مری نہیں۔ مجرم ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے۔
اس نے کام جلدی پورا کرنے کی غرض سے چاقو یا چھری سے گلا کاٹ دیا اور بھاگ گیا۔ گردن آدھی کٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا، جسم پر کہیں بھی زخم، ضرب یا خراش کا نشان تک نہیں تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر لاش کے ہاتھ دیکھے اور پھر ناخنوں کو غور سے دیکھا۔ مجھے وہ چیز نظر آ گئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں، درمیان والی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کے سروں پر ذرا ذرا سا خون جمع ہوا تھا۔ مقتولہ کے ناخن لمبے تھے، ان کے اندر بھی جمع ہوا خون تھا۔ گلا ہاتھوں سے گھونٹنے کی وارداتوں میں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ مقتول اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارتا ہے۔ میں اس واردات تک ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا۔ اس واردات میں بھی مقتولہ نے قاتل سے آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں یا بازوؤں پر ناخن مارے تھے، اور خون جو اس کی انگلیوں پر اور ناخنوں کے اندر جمع ہوا تھا وہ قاتل کا تھا۔ میرا یہ شبہ پکا ہو گیا کہ گلا کاٹنے سے پہلے گلا ہاتھوں سے دبا دیا گیا۔ میں نے ساتھ والی چارپائی دیکھی، اس پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ لوگ دیہاتی نہیں تھے، کچھ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ مقتولہ کے خاوند رگبیر سنگھ نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ بستر پر جو چادر تھی اس پر ذرا سی بھی سلوٹ نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس بستر پر کوئی لیٹا ہی نہیں بلکہ اس پر کوئی بیٹھا بھی نہیں۔ رگبیر کے باپ کا بیان تھا کہ رگبیر کپڑے بدل کر اوپر چلا گیا تھا، وہ لاپتہ تھا۔ یہ شبہ صحیح تھا کہ قاتل وہی تھا۔ وہ اوپر آیا، بیوی کو قتل کیا اور چلا گیا۔ مقتولہ کا سسر اور باپ میرے ساتھ تھے۔ کیا رگبیر اوپر آنے کے کچھ دیر بعد پھر نیچے گیا تھا؟ میں نے رگبیر کے باپ سے پوچھا۔ میں سو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ تم یا گھر کا کوئی فرد میرے ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا صبح ڈیوڑی کے دروازے کی اندر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی؟ چڑھی ہوئی تھی، رگبیر کے باپ نے جواب دیا۔ میں منہ اندھیرے اٹھا کرتا ہوں، پہلے باہر کھیتوں کو جاتا ہوں، پھر گردوارے جاتا ہوں۔ رگبیر اپنے ساتھ سوٹ کیس یا صندوق لایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کل 5 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک بیگ تھا جس میں 2 جوڑے کپڑے اور چپل وغیرہ تھے۔ نیچے جاؤ، میں نے اسے کہا، اور دیکھو کہ وہ بیگ یہیں ہے یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اب بستر کو دیکھنا شروع کیا جس پر لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ قاتل کی کوئی نشانی مل جائے۔ تکیے کے غلاف کی جھالر کے نیچے ایک چیز مل گئی۔ یہ انگوٹھی سے نکلا ہوا لال رنگ کا نگ یعنی پتھر تھا۔ میں نے فوراً مقتولہ کی انگلیوں کو دیکھا۔ انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں تھیں، دونوں کے ڈیزائن ایسے تھے جن میں نگ نہیں لگتے تھے۔ یہ لال نگ قاتل کی انگوٹھی سے نکلا تھا۔ میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ نگ انگوٹھی میں ڈھیلا لگا ہوا ہوگا یا اس پر انگوٹھی کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہوگی۔ مقتولہ نے جب اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارے تو کسی انگلی کا ناخن قاتل کی انگوٹھی کے نگ پر جا پڑا ہوگا۔ نگ ڈھیلا ہونے کے باعث انگوٹھی سے نکل کر تکیے پر گر پڑا۔ مضبوطی سے جڑا ہوا نگ ناخن سے نہیں نکالا جا سکتا۔ مقتولہ کے سسر نے آ کر بتایا کہ رگبیر کا بیگ یہاں نہیں ہے۔ اس کے چپل یا جوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ شلوار، قمیض، پینٹ؟ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں۔ سردار جی، میں نے اسے کہا، تمہارے بیٹے کو کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، وہ خود گیا ہے۔ تو کیا اس نے اپنی بیوی کو خود؟ ہاں، میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ اس نے خود اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس کو چپ لگ گئی اور اس کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن وہ گیا کدھر سے؟ اس نے کہا، صبح میں نے خود دیکھا کہ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر کا کوئی فرد اس کے جرم میں شامل تھا، میں نے کہا۔ اس فرد نے رگبیر کو باہر نکالا اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ یہ فرد تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ بہت گھبرایا اور بے تکا بولنے لگا۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اس چھت پر کسی اور طرف سے آنے جانے کا راستہ یا ذریعہ ہوگا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، لیکن ایک اور ذریعہ نظر آ گیا۔ یہ مکان قصبے کے باہر کی طرف تھا۔ اس کے پچھواڑے 15-16 گز جگہ خالی تھی اور آگے جوہڑ تھا جس میں بارشوں کا پانی بھرا رہتا تھا۔ جوہڑ اور مکان کے درمیان پیپل کا ایک بڑا پرانا درخت تھا۔ اس کا ایک ٹہن اس مکان کی منڈیر سے آگے تک آیا ہوا تھا۔ میں نے اس ٹہن کو غور سے دیکھا۔ درخت کی طرف جہاں سے شروع ہوتا تھا زمین سے تھوڑا ہی اونچا تھا۔ مکان کی طرف آتے ہوئے یہ اونچا ہوتا گیا تھا اور منڈیر سے یہ 5-6 فٹ زیادہ اونچا ہو گیا تھا۔
اس بڑے ٹہن سے چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹہن نکلے ہوئے تھے۔ اس ٹہن سے آسانی سے مکان سے اترا جا سکتا تھا۔ فوجی جوان کے لیے یہ کام ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا۔ چھت کچی تھی اور لپائی پرانی ہو گئی تھی۔ کھوجی میرے ساتھ نہیں تھا، وہ 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ کسی کو سائیکل یا 2 گھوڑے دے کر کھوجی کو یہاں لانے کا بندوبست کرے۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ نیچے پیپل کے پاس چلا جائے اور کسی کو وہاں سے گزرنے نہ دے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے وہ 2 بار قتل ہوئی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے 4 پائیوں سے منڈیر تک جہاں پیپل کا ٹہن اوپر آتا تھا چھت دیکھی۔ کھرے صاف نہیں تھے، البتہ یہ صاف نظر آتا تھا کہ کوئی یہاں چلا ہے۔ میں نیچے گیا اور پچھواڑے جا کر پیپل کے تنے تک گیا۔ وہاں دھول تھی اور جوہڑ قریب ہونے کی وجہ سے زمین کچھ گیلی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ کھرے صاف تھے۔ میرا قیاس کہتا تھا کہ رگبیر نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پیپل کے ٹہن کے ذریعے نیچے اترا اور رات کی پیسنجر ٹرین سے چلا گیا۔ یہ اس کی 5 روزہ چھٹی کا آخری دن تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کو میں نے یہ معلوم کرنے کے واسطے ریلوے اسٹیشن بھیجا کہ رات 12:30 بجے کی گاڑی سے ایک سکھ فوجی گیا ہے یا نہیں۔ فوجیوں کی اتفاقیہ چھٹی پر کنسیشن واچر ملا کرتا تھا۔ فوجی کو صرف ایک طرف کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے بکنگ کلرک کو یاد ہونا چاہیے تھا کہ ایک فوجی نے کوہاٹ تک کا ٹکٹ لیا تھا، اور اس سے بھی بکنگ کلرک ہمارے سوال کا ٹھیک جواب دے سکتا تھا کہ آدھی رات کے وقت والی پیسنجر ٹرین سے اس چھوٹے سے قصبے سے بہت کم مسافر سوار ہوتے تھے۔ میں نمبردار کی ڈیوڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے تفتیش میں تیزی تو دکھانی ہی تھی۔ انگریز افسر قتل اور ڈاکے کی تفتیش میں ذرہ جتنی سستی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈی ایس پی اور ایس پی اچانک آ جاتے اور سنگین وارداتوں کی تفتیش کا ریکارڈ طلب کر کے تھانے داروں کی جان کو آ جاتے تھے۔ ایک یہ وجہ تھی کہ میں تفتیش کو جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا، مگر جلدی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈی ایس پی کو کہنا تھا کہ وہ رگبیر سنگھ کی ریجمنٹ سے معلوم کرے کہ وہ وہاں پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے مجھے کوہاٹ بھیجنے کا بندوبست کرے۔ مجھے معلوم تھا کہ رگبیر اگلے روز کسی وقت کوہاٹ پہنچ گیا ہوگا۔ وہ پیسنجر ٹرین پر گیا تھا جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی تھی۔ فوجی پیسنجر ٹرین پر ہی سفر کرتے تھے، انہیں ایکسپریس اور میل گاڑیوں پر سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رگبیر نے ایک گاڑی لاہور سے بدلنی اور راولپنڈی پہنچنا تھا، اور وہاں سے کوہاٹ کے لیے گاڑی بدلنی تھی۔ اس طرح اس کو روانگی کے رات کے علاوہ 1 دن اور 1 رات اور اگلے دن کا کچھ حصہ سفر کرنا تھا۔ یہ شبہ بالکل صاف تھا کہ مقتولہ کو رگبیر نے قتل کیا ہے، لیکن قتل کا باعث معلوم کرنا اور کچھ شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ میں نے نمبردار کو بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ شوقین لڑکی تھی، خدا نے اس کو حسن دیا تھا اور اس کا باپ پیسے والا آدمی تھا۔ لڑکی آزاد ہو گئی، چال چلن کے معاملے میں صحیح نہیں تھی۔ زیادہ خراب تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، ایسی نہیں کہ جس نے کچھ لالچ دیا اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی دوستی ایک ہندو کے ساتھ تھی۔ یہ ہندو راجپوت خاندان کا ہے اور اس کے باپ کی زمینداری خاصی بڑی ہے۔ شادی کر کے بھی اس لڑکی نے یہ شغل میلہ نہیں چھوڑا۔ اب اس کے تعلقات ایک اور ہندو لڑکے کے ساتھ تھے، وہ بھی راجپوت زمیندار ہے۔ ایک مسلمان لڑکے پر بھی شک ہے، یہ بھی امیر زمیندار کا بیٹا ہے۔ میں ان تینوں کو ہی جانتا تھا۔ اس کے خامند کو اس کے چال چلن کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ خامند کو شک تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ 2-3 بار خامند نے اسے مارا پیٹا بھی ہے۔ یہ لڑکی اپنے سسرال میں تو 2-4 دنوں سے زیادہ رہتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھی اپنی جوانی ایسی ہی گزاری ہے۔ شادی ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ابھی 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ان 6 مہینوں میں رگبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی آیا تھا۔ اس چھٹی میں اس نے شادی کی اور اس کے بعد اب 5 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں یہ لڑکی سسرال میں رہی، اور اس کی غیر حاضری میں وہ کبھی 2-4 دن ہی سسرال رہی ہوگی، باقی دن وہ اپنے میکے میں رہی۔ شادی کر کے بھی اس کی شوقینی اور شغل میلے اور عشق بازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔
نمبردار نے میرے آگے ایسے پردے اٹھا دیے کہ قتل کا باعث صاف نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے اور یہ خیالات کا جو تبادلہ ہوا، اس سے یہ سمجھیں کہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل رگبیر ہے۔ اس کے بعد مقتولہ کے سسر کو بلا کر اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ اس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں کوئی ٹھوس یا مصدقہ بات نہ بتائی۔ یہ بتایا کہ رگبیر اور مقتولہ آپس میں خوش نہیں رہتے تھے۔ مقتولہ روٹھی روٹھی رہتی تھی اور رگبیر کی غیر موجودگی میں زیادہ دن اپنے میکے میں رہتی تھی۔ سسر نے نمبردار کے اس بیان کی تائید کی کہ رگبیر مقتولہ کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ نمبردار اور مقتولہ کے سسر کے ساتھ بہت وقت لگ گیا۔ اس دوران کھوجی آ چکا تھا اور اس کو میں نے سمجھا کر بھیج دیا تھا کہ چھت پر اور پیپل کے تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن سے یہ خبر لے کر آ گیا کہ ایک سکھ رات 12:30 بجے کی پیسنجر ٹرین سے کوہاٹ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک کلی ہیڈ کانسٹیبل کی جان پہچان والا تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کی بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی پر اس نے حوالدار رگبیر سنگھ کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کلی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور رگبیر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تفتیش یہیں پر ختم کر دی۔ میرا کوہاٹ جانا لازمی ہو گیا۔ کھوجی کے انتظار میں مجھے وہاں رکنا پڑا۔ اس نے خاصا وقت لگا کر مجھے رپورٹ دی۔ یہ رپورٹ اس نے مجھے پیپل کے پاس لے جا کر دی۔ عجیب اور دلچسپ رپورٹ تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں تنے کے ارد گرد گھوما۔ کھوجی نے اپنے فن اور تجربے کی روح سے بتایا کہ یہ آدمی ننگے پاؤں درخت پر چڑھا ہے۔ پھر کھوجی نے مجھے کھرے دکھا دکھا کے بتایا کہ یہی آدمی درخت سے اترا اور اپنے جوتوں تک جا کر اس نے جوتے پہنے۔ وہاں سے جوتوں کے کھرے شروع ہوئے اور کچی زمین پر جاتے جاتے ایک پکی گلی میں غائب ہو گئے۔ کھوجی نے ایک کھرا اور دکھایا، یہ شوز کا تھا۔ یہ کہیں سے نہیں آیا تھا بلکہ درخت کے قریب سے شروع ہوا اور جوہڑ کے کنارے کنارے جاتا سڑک تک چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے کنارے پیدل چلنے والوں نے یہ کھرا مٹا دیا تھا۔ کھوجی کو بتا دیا گیا تھا کہ واردات کیا ہے، اس لیے اس نے یہ کھرا صحیح بیان کیا۔ شوز کے دونوں پاؤں پیپل کے ٹہن کے نیچے سے 4-5 قدم دور زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے ان پر زیادہ پریشر ڈالا گیا ہو۔ پھر ایک پاؤں کا نشان ذرا آگے دائیں طرف اور دوسرا ذرا پیچھے بائیں طرف لگا دیکھا۔ کھوجی نے کہا کہ یہ آدمی ٹہن سے کودا ہے۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے تنے تک نہیں گیا، حالانکہ وہاں سے اترنا آسان تھا۔ یہ میرے لیے معمہ تھا۔ ایک آدمی آیا اور ننگے پاؤں اوپر گیا اور واپس اتر کر ایک گلی میں چلا گیا۔ دوسرا کہیں سے نہیں آیا، وہ اوپر سے اترا اور سڑک کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی معمہ تھا کہ مقتولہ کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون نہیں تھا۔ میرے دماغ میں عجیب سا سوال آیا، کیا مقتولہ 2 مرتبہ قتل ہوئی؟ پہلے زندہ قتل ہوئی اور پھر مردہ قتل ہوئی؟ اس سوال کا جواب صرف رگبیر سنگھ دے سکتا تھا۔ میں تیسرے دن کوہاٹ سکھ ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں بیٹھا ہوا اس کو واردات سنا رہا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر انگریز لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس نے میرا بیان سن کر ایڈجوٹنٹ کو بلایا جو انگریز کیپٹن تھا۔ اس سب انسپیکٹر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کرنل نے کیپٹن کو کہا۔ حوالدار رگبیر سنگھ کو اس کے سپرد کر دو، یہ اس کا بیان لے گا۔ صوبیدار میجر کو اس کے ساتھ بٹھاؤ۔ یہ حوالدار کلرک اپنی بیوی کو قتل کر کے آیا ہے۔ اگر الزام صحیح ہے تو یہ سب انسپیکٹر اس کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ ایڈجوٹنٹ مجھے اپنے دفتر میں لے گیا۔ رگبیر اسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ ایڈجوٹنٹ کے بلاوے پر وہ 2 منٹوں میں آ گیا۔ اس نے ایڈجوٹنٹ کو سلوٹ کیا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں زیادہ کھل گئیں اور اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جو کسی اناڑی کو بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ انگریز کیپٹن ایڈجوٹنٹ نے اس کے چہرے کی تبدیلی نوٹ کر کے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں وردی میں تھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو قتل کر کے آئے ہو؟ ایڈجوٹنٹ نے اس سے انگریزی میں پوچھا۔ نہیں، رگبیر نے ہکلا کر کہا۔ نو سر۔ اس سب انسپیکٹر اور حوالدار رگبیر سنگھ کو کوارٹر گارڈ میں لے جاؤ۔ ایڈجوٹنٹ نے صوبیدار میجر کو بلایا اور اسے کہا، یہ اس کا بیان لیں گے اور آپ ان کے پاس موجود رہیں گے۔ صوبیدار میجر سکھ تھا۔ وہ ہمیں کوارٹر گارڈ میں لے گیا اور برآمدے میں کرسیاں رکھوا دیں۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے، انہیں میں نے الگ بٹھا دیا۔ رگبیر سنگھ، میں نے اسے کہا، تمہارے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر اقبالی ہو جاؤ گے تو تمہارے بچنے کی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کہا۔ بے وقوفی نہ کرو رگبیر، میں نے کہا۔ میں اتنی دور سے جو یہاں تک آ گیا ہوں،
وہ میں شک شبے پر تو نہیں آیا، بڑی پکی شہادت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تم اقبالی بیان نہیں دو گے تو بھی نہیں بچ سکو گے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اگر بیان دے دو گے تو سزا سے بچا لوں گا، سیشن سے بری ہو جاؤ گے۔ وہ جو ماری گئی ہے میرے مامے چاچے کی بیٹی نہیں تھی، وہ بدکار تھی، تم نے تو شیر جوانوں والا کام کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ صوبیدار میجر نے مجھ سے پوچھا۔ صوبیدار میجر صاحب، میں نے اسے بتایا، یہ غلطی سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر بیٹھا، پھر اسے پتہ لگا کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، یہ چھٹی جاتا تھا تو اس کے گھر آتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر نہیں رہتی تھی، کبھی 2-3 دنوں کے لیے اس کے گھر رہتی تو اس کے والدین کے ساتھ بد کلامی کرتی تھی۔ اب یہ 5 دنوں کی چھٹی گیا تو بیوی کو قتل کر کے اور گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی چڑھایا۔ میں نے صوبیدار میجر کو بڑھا چڑھا کر سنایا کہ اس کے خلاف کیا شہادت ملی ہے۔ واہ اوے شیرا! صوبیدار میجر نے رگبیر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اصل خالصیاں والا کام کیتا ہی، اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ میں نے کہا، اگر یہ بیوی کو قتل نہ کرتا تو میں اسے کہتا، رگبیرے تو بے غیرت ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اجتماعی وصف ہوتا ہے، سکھوں میں یہ وصف ہے کہ کسی بھی سکھ کو ہوا دینی شروع کر دو تو وہ غبارے کی طرح پھول جاتا اور اڑنے لگتا ہے۔ میں نے اور صوبیدار میجر نے رگبیر سنگھ کو ہوا دینی شروع کر دی۔ میں ہوا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتاتا جا رہا تھا کہ اس کے خلاف کتنی مضبوط شہادت ملی ہے۔ خالصہ ہمارے جال میں آ گیا۔ سچی گل کراں تھانے دار؟ رگبیر نے پوچھا۔ چھڑا لیں گا؟ ایسے چھڑاؤں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، میں نے دوآبے کی ٹھیٹھ پنجابی میں کہا۔ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم نے یہ واردات کی کس طرح ہے۔ میں اپنے دوست کے گاؤں سے آدھی رات کو واپس آیا، رگبیر سنگھ نے کہا۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے، بیوی چھت پر تھی۔ میں اندر گیا، اپنا بیگ اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ میرے پاس لمبا کمانی دار چاقو تھا، میں نے بیگ رکھا، چاقو کھولا، بیوی پیٹھ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ٹھوڑی اوپر اٹھائی، ایک پاؤں اس کے پیٹ پر رکھا اور چاقو اس کی شہ رگ پر اس طرح چلایا جس طرح مسلمان بکرے کو ذبح کیا کرتے ہیں۔ میں نے آدھی گردن کاٹ دی، پھر بیگ اٹھایا اور میں پیپل کے ٹہل پر چڑھ کر نیچے چلا گیا۔ اندھیرا تھا، گھڑی پر وقت نظر نہیں آتا تھا۔ باہر سے آ کر میں جب کمرے میں گیا اور بتی جلائی تھی تو وقت دیکھا تھا 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا، 15-20 منٹ بعد گاڑی آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ مجھے اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے رگبیر، میں نے کہا۔ تم نے جب اس کے گلے پر چاقو چلایا تھا تو وہ بہت تڑپی ہوگی۔ وہ تو ذرا سی بھی نہیں ہلی، اس نے جواب دیا، وہ تو فوراً مر گئی تھی۔ یاد کرو اور سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے اگر بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ جانے کے باوجود بکرا 15-20 منٹ تک تڑپتا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے جی، اس نے کہا۔ اس کے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ تم نے اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تو دیکھے ہوں گے، میں نے کہا۔ چاقو پر بھی خون لگا ہوا ہوگا؟ نہیں جی، اس نے کہا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ خون کپڑوں پر لگا ہوا ہوگا تو اس کو میں کس طرح چھپاؤں گا۔ گاڑی میں سوار ہوا تو ڈبے کی روشنی میں کپڑے دیکھے، خون کا ایک قطرہ نہیں لگا تھا۔ گاڑی لاہور میں پہنچی تو صبح ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھے، خون کا کہیں نشان تک نہ تھا، چاقو بھی بالکل صاف تھا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو رگبیر سنگھ؟ صوبیدار میجر نے اسے کہا۔ تندرست جانور یا انسان کی شہ رگ پر چھری یا چاقو چلے تو خون فوارے کی طرح نکلتا ہے۔ تمہاری ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر تھی اور بایاں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ اس پوزیشن میں تمہارے کپڑے اس کی گردن کے بہت قریب تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے کپڑوں پر خون نہیں پڑا؟ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں؟ رگبیر نے کہا۔ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اسی جھوٹ پر قائم رہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی جان کو پھانسی کے تختے پر رکھ کر یہ سچ بولا ہے کہ اپنی بیوی کو میں نے قتل کیا ہے۔ چاقو پر بھی خون نہیں تھا؟ صوبیدار نے پوچھا۔ نہیں صوبیدار میجر صاحب، رگبیر نے جواب دیا، چاقو بالکل صاف تھا۔ صوبیدار میجر نے حیرانگی کی حالت میں میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ذرا سی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ کوہاٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی تھی جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت رات 11 بجے کے لگ بھگ سانس رکنے سے واقع ہوئی۔ اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد لاش کی گردن کاٹی گئی۔ اس رپورٹ سے میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ رگبیر سنگھ نے اپنی بیوی کی لاش کو قتل کیا تھا۔ رگبیر سنگھ،
میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم قاتل نہیں ہو، تم نے جب بیوی کا گلا کاٹا تھا اس سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے وہ مر چکی تھی۔ وہ کیسے؟ رگبیر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بیمار تو نہیں تھی، اچھی بھلی ہٹی کٹی تھی، اس کو تم سے پہلے کسی اور نے قتل کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، یہ وجہ تھی کہ اس کی گردن تم نے آدھی کاٹ دی اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ وہ کون تھا؟ رگبیر نے پوچھا۔ تم اپنا شک بتاؤ۔ میں نے کہا، میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فکر نہ کرو، تمہارے خلاف قتل کا کیس بنتا ہی نہیں۔ کیا تمہارا کوئی ذاتی دشمن ہے یا کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، نہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے نہ خاندانی۔ میں صرف ایک شک بتا سکتا ہوں، میری بیوی دوستیاں لگانے کی عادی تھی، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ۔ میرا شک یہ ہے کہ اس نے ایک دوست کو لات مار کر کسی دوسرے کے ساتھ دوستی لگا لی ہوگی، اور جس کو اس نے چھوڑ دیا ہوگا اس نے اس کا گلا گھونٹا ہوگا۔ ان میں سے تم کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں 2 ہندوؤں کو جانتا ہوں، اس نے جواب دیا، وہ راجپوت ہیں، شاید ایک مسلمان بھی ہے۔ تم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ صوبیدار میجر نے اس کو کہا، ان سب کو ختم کر کے اپنی بیوی کو مارتے۔ قصور اپنی مرغی کا تھا جو پڑوسیوں کے گھر میں جا کر انڈے دیتی تھی۔ رگبیر سنگھ نے کہا، میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ قصور میری بیوی کا تھا۔ مجھ کو دوستوں نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو کوئی الٹا سیدھا اشارہ کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسی منہ پھٹ تھی کہ اچھے اچھے جوان مردوں کے منہ پھیر دیتی تھی۔ وہ خود کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ دوستی لگا لیتی تھی۔